من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات ذی وقار، یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہمیں ایک عظیم صحابی رسول، خلیفۃ الرسول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ اس ماہ کی 22 تاریخ کو ان کی وفات کا سانحہ پیش آیا ہے۔ میں آج کے اس مختصر سے وقت میں انہی کی سیرت و عظمت و کردار کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ الہ العالمین ہم سب کے دل میں صحابہ کرام کی محبت پیدا فرمائے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ان الناس معادن خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا، او کما قال علیہ السلام، کہ لوگ کانوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کی مثال کانوں کی طرح ہے۔ ان میں سے جو جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہوتے ہیں جب وہ مزید علم حاصل کر لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے اسی فرمان کی روشنی میں سیرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، فرمایا جو لوگ فطرتاً جاہلیت کے دور میں بھی بہتر ہوتے ہیں وہ اسلام میں تو پھر ضرور بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ جاہلیت کے اثرات سے کون متاثر نہیں ہوتا؟ جاہلیت کے اثرات اتنے دور رس ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت جو حضور سے پہلے کا تھا، اس کی حالت، اس کی کیفیت علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، کس طریقے سے ان لوگوں کی انسانیت کا جنازہ نکلا اور کیسے جانوروں کی طرح ان کی زندگی ہو گئی۔
ایسے ماحول میں اپنی فطرت پہ قائم رہنا، ایسے ماحول میں اپنی سلیم الفطرت سلیم الطبع حیثیت کو برقرار رکھنا، یہ عامی لوگوں کا کام نہیں ہوتا، یہ انہی لوگوں کا شیوا ہوتا ہے جنہیں اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا ہوتا ہے اور بڑی صفات اللہ نے جن کے اندر رکھی ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہی لوگوں میں سے ایک جو جاہلیت میں بھی بہترین انسان کے طور پہ دنیا میں سامنے آئے، اور صرف یہ نہیں کہ یہ ان کی خیریت اور یہ ان کی عظمت صرف ان کی ذات تک محدود تھی، نہیں، بلکہ ان کی یہ صفات اتنی مشہور تھیں جاہلیت کے دور میں بھی کہ ان کے دشمن بھی ان باتوں کی گواہی دیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ چنانچہ خود ان کا اپنا بیان ہے، فرماتے ہیں میں نے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی، حالانکہ یہ وہ معاشرہ ہے کہ شراب جن کی گھٹی میں پڑی ہے، رگ رگ میں سرایت کر چکی ہے، جن کی کوئی محفل، کوئی اٹھک بیٹھک، کوئی دعوت، کوئی محفل جن کی شراب کے بغیر نہیں ہوتی تھی، جن کے بچوں کو گھٹی بھی شراب کی دی جاتی تھی، اس معاشرے میں ایک بندہ پروان چڑھے اس حال میں کہ شراب سے نفرت کرے، خدا کی قسم یہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جسے اللہ نے فطرت پہ قائم رکھا ہو، کیونکہ فطرت انسان کی تو بڑی اللہ نے خوبصورت بنائی ہے نا، یہ تو انسان خود اپنی فطرت کا جنازہ نکالتا ہے، خود اپنے ہاتھوں اپنی فطرت کو ختم کرتا ہے اور اپنے اخلاق کو بگاڑ لیتا ہے، ورنہ اللہ نے ہر انسان کو اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں شراب میں نے جاہلیت میں کبھی نہ پی، اللہ اللہ۔ اور پھر مین اس معاملے میں جو آپ کے سامنے گواہی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جاہلیت کے دور میں صفات کیا تھیں اور کردار کیا تھا اور اخلاق کیا تھے، اس معاملے میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس حدیث میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت حبشہ کا ذکر ہے، وہ پہلی ہجرت جو مدینہ سے بھی پہلی ہجرت تھی، جو حبشہ کی طرف تھی، نجاشی بادشاہ تھا جہاں، اور حبشہ کے اس علاقے کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دے دی تھی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرف نکل پڑے تھے کہ رستے میں ایک مقام تھا برق غماد، اس مقام پر ایک مشہور سردار تھا قریش کا، ابن دغنہ۔ اس نے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رخت سفر باندھے دیکھا اور حبشہ کی طرف جاتے دیکھا تو اس نے سوال کیا کہ حضور آپ کہاں چلے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے، میں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ اس موقع پہ ابن الدغنہ نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا واللہ مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، اے ابو بکر تیرے جیسے لوگ خود بھی نہیں نکلتے اور تیرے جیسے لوگوں کو نکالا بھی نہیں جاتا، تو کوئی عام آدمی ہے، تیرے جیسے لوگوں کو نہیں نکالا جاتا، یعنی تو پریشان نہ ہو، میں تجھے اپنی پناہ میں لے لوں۔ چنانچہ اپنے ساتھ ملا کے لے آئے، وہاں اس موقع پہ بھی اوصاف بیان کیے کہ تیرے جیسے لوگ، یعنی کون سی صفات ہے تیرے اندر، وہاں بھی بیان کیا
اور پھر جس وقت لے کے آئے سرداران قریش کے پاس اور کہا کہ میں اسے اپنی پناہ میں لیتا ہوں، اور میری قوم کے لوگوں تم نے کس بندے کو نکال دیا؟ کیا تم نے سوچا ہے کہ تم نے کس بندے کو نکالا ہے؟ اس موقع پہ ابن الدغنہ صدیق اکبر کے اوصاف بیان کرتا ہے اس موقع پہ، حالانکہ یہ ساری باتیں پچھلی جاہلیت کی ہیں، اسلام تو ابھی ابھی شروع ہوا ہے، پیغمبر اسلام نے ابھی سوائے لا الہ الا اللہ کے کوئی بات سکھائی ہی نہیں۔ اس موقع پہ ابن الدغنہ کیا کہتا ہے؟ اے میری قوم کے لوگوں، تم نے ایسے بندے کو کیوں اپنے علاقے سے نکالنے کا مشورہ کیا ہے؟ واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، یہ جس بندے کو تم نے نکالا یکسب المعدوم، یہ تو بے روزگار لوگوں کے لیے ایک سہارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تمہارے معاشرے میں جو لوگ بے روزگار ہوتے ہیں، بے یار و مددگار ہوتے ہیں، یکسب المعدوم، یہ کماتا خود ہے لیکن لگاتا ان پہ رہتا ہے۔ ایسے لوگ تو معاشرے کی عزت ہوتے ہیں، ایسے لوگ تو معاشرے کی جان ہوتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ تو ایک معاشرے کی شان ہوتے ہیں۔ تم نے کیوں نکالا ایک ایسے بندے کو یکسب المعدوم، جو بے روزگاروں کے لیے کماتا رہتا ہے، بے روزگاروں کو کمائیوں پہ لگاتا رہتا ہے۔ وَيَصِلُ الرَّحِمَ، دوسری وصف یہ بیان کی ابن دغنہ نے اور کہتا ہے یہ تمہیں پتہ ہے کون بندہ ہے؟ یصل الرحم، یہ صلہ رحمی کرنے والا ہے، یہ رشتوں کو توڑنے والا نہیں بلکہ رشتوں کو تو الٹا جوڑنے والا ہے۔ ایسے لوگ تو معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، تم کیوں اپنے ہاتھوں سے اپنے معاشرے کا قتل عام کر رہے ہو؟ تم کیوں اپنے معاشرے کی شان کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ یہ وہ بندہ ہے یصل الرحم، جو صلہ رحمی کرتا ہے۔ اس کی صلہ رحمی رشتوں کو ملانا، رشتوں سے محبت کرنا، رشتہ داری کی قدر کرنا جس کی رگ رگ میں ہے۔ ایسے بندے کو تم کیوں نکال رہے ہو؟ وَيَقْعِ الضَّيْفِ، اور یہ مہمان نواز بڑھائے، اس کی مہمان نوازی کے چرچے بھلا کس سے ڈھکے چھپے ہیں؟ کون بندہ تم میں سے نہیں جانتا ابو بکر صدیق کی مہمان نوازیاں؟ یقری الضیف، یہ مہمان نوازی کرتا ہے، ایسے بندے کو تو کبھی نکالا نہیں جاتا، ایسے بندے سے کبھی رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، یہ تو وہ بندہ ہے جو مظلوموں کی داد رسی کرتا رہتا ہے، یہ وہ اعلیٰ اوصاف و اخلاق و کردار کا مالک بندہ ہے جو مظلوموں کا ہاتھ پکڑ لیا کرتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو مظلوموں کا سہارا بن جایا کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنے اعلیٰ اوصاف ہیں، بلکہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے اس موقع پہ تو ایک بڑی کام کی بات لکھی ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو بکر کے فضائل و مناقب و اخلاق و اوصاف و تعریف و توصیف کے اندر سب سے اعلیٰ تعریف یہ ہے جو ابن دغنہ نے کی ہے اپنے انداز میں، اور کہا ہے کہ
کہ ابو بکر اس صفت کا بھی مالک ہے، اس صفت کا بھی مالک ہے اور اس صفت کا بھی مالک ہے، اور ہم بھی مانتے ہیں کہ واقعی تعریف و توصیف کے باب میں اس سے زیادہ فصیح و بلیغ توصیف بندوں نے کبھی بھی نہیں کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کی تعریف کی بات نہیں، وہ تو اللہ نے جو قرآن میں کی ہے وہ تو اپنے مقام پہ اس کا درجہ ہے، لیکن بندوں نے جو ابو بکر صدیق کی مدح و سرائی کی ہے اور تعریف و توصیف کی ہے، اتنی تعریف و توصیف تو کوئی بھی نہیں کر سکا، عکاسی اس کی جتنی ابن دغنہ نے کر دی ہے اپنے قول میں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ باتیں تو عام ہیں، لیکن آپ ذرا ٹھہریے، میں آپ کو ایک دوسرا رخ دکھاتا ہوں اور آپ سوچیں گے کہ واہ، واقعتاً کمال نہیں ہو گیا ابو بکر صدیق کے ان اوصاف کا کہ کہاں پہنچ گئی ابو بکر کی عظمت۔ یہ بے عین ہی وہی الفاظ ہیں، ادنا سا فرق بھی ان لفظوں میں نہیں، یہ وہی لفظ ہیں جن لفظوں کے ذریعے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے نبی کریم کے اخلاق کی تصویر پیش کی تھی۔ یہ وہی لفظ ہیں جن لفظوں کے ذریعے خدیجہ الکبریٰ نے حضور کی تعریف لوگوں کو بتائی، ادنا سا بھی فرق نہیں۔ اس نے بھی یہی کہا تھا، سیدہ خدیجہ نے بھی یہی کہا تھا، جس وقت میرے نبی غار حرا سے پہلی وحی کے بعد گھبرائے ہوئے تشریف لائے اور گھر میں آ کے کہہ رہے تھے زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، میرے اوپر کوئی چادر ڈال دو، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس موقع پہ خدیجہ میرے نبی کریم کے سرانے بیٹھ گئی، کمبل ڈال دیا، سر دبانے لگی اور تسلیاں دینے لگی اور کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج جی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس موقع پہ خدیجہ نے جو دلائل پیش کیے تھے کہ کیوں رسوا نہیں کرے گا اللہ آپ کو، ان دلائل میں میرے نبی کے انہی اخلاق کا ذکر خدیجہ الکبریٰ نے کیا تھا اور کہا تھا اور فرمایا تھا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ بے عین ہی ہوئی تعریف کے الفاظ ہیں جن لفظوں سے خدیجہ میرے نبی کی تعریف اور توصیف اور اخلاق و کردار کو بیان کرتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کیسا جوڑ رکھا ہے اللہ نے نبی و صدیق کے اندر۔ میں کون کون سا موقع آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، پوری زندگی ابو بکر اور نبی کریم کی ملتی جلتی نظر آتی ہے۔ ہر معاملے میں ابو بکر صدیق میرے نبی کے ساتھ ملتا جلتا نظر آتا ہے، ہر معاملے میں ابو بکر صدیق اکبر میرے نبی کریم کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آتا ہے، ہر معاملے میں میرے نبی کریم کے اوصاف میں ڈھلا ہوا نظر آتا ہے۔ چنانچہ اس کی ایک بہت بڑی گواہی ابن دغنہ کا یہ قول ہے جو بخاری کے اندر موجود ہے۔ یہ جاہلیت کی بات ہے، یہ ساری فطرت کی سلامتی، یہ ساری فطرت کی سلامتی یہ جاہلیت کی بات ہے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ حضور کی فطرت، حضور کی تعلیمات کا رنگ چڑھا، وہ تو آگے ہوگا نا سب کچھ۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ ابو بکر کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کو میرے نبی کی صحبت سے بھی بہت کچھ ملا، بہت کچھ ملا، بلکہ سب کچھ ملا۔
لیکن ابو بکر وہ کمال شخصیت ہے کہ جاہلیت میں بھی اس کی فطرت عام فطرت نہیں تھی، بڑی اعلیٰ فطرت۔ اللہ اللہ۔ چنانچہ یہ تو ہو گئی جاہلیت کے اس دور میں بھی یہ صفات، اور جب اسلام قبول کیا سبحان اللہ ان صفات میں ترقی ہوتی گئی، ان صفات پہ مزید وہ کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا ہو گیا، نور علی نور ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ اسلام لانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہی صفات کے حامل رہے۔ جو بے یار و مددگار قسم کے لوگ تھے ان کے لیے ابو بکر صدیق کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہا کرتا تھا، حتیٰ کہ باقیوں کو تو چھوڑیں، خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دعوت اسلام شروع کی تو آپ بھی تو بے یار و مددگار تھے نا۔ قرآن نہیں کہتا الم یجد کا یتیمن فآوا، یہ آپ جو یتیم تھے اور بے یار و مددگار تھے، اللہ کہتے ہیں اے میرے نبی تو یتیم تھا، یہ میری رحمت تیری ہوئی ہے کہ میں نے تجھے ٹھکانہ دے دیا۔ اب یہ ٹھکانہ کیسے دیا؟ سبحان اللہ۔ بچپن میں تھے، یتیمی تھی نا، پیدائش سے پہلے ہی باپ فوت ہو چکا تھا تو ماں نے ٹھکانہ دیا۔ ماں بھی فوت ہو گئی 6 سال کی عمر میں تو دادا نے ٹھکانہ دیا۔ دادا بھی فوت ہو گئے تو تایا نے ٹھکانہ دیا۔ تایا بھی فوت ہو گیا تو چچا ابو طالب نے ٹھکانہ دیا۔ پھر ابو طالب کا یہ ٹھکانہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، اور پھر جس وقت اسلام کا یہ معاملہ شروع ہوا، اسلام کی دعوت شروع ہوئی، ٹھیک ہے ابو طالب کی اعانت، مدد، دست شفقت میرے نبی کے سر پہ برقرار رہا، اس میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن مالی اعتبار سے میرے نبی کی یتیمی کو اللہ نے ٹھکانہ ابو بکر صدیق کے ذریعے، مالی اعتبار۔ جس وقت کہتے ہیں میں اسلام لایا تھا تو 40,000 درہم تھے میرے پاس، اس وقت کی بات ہے، آج سے 1400 سال پہلے کتنے درہم تھے؟ 40,000 درہم۔ لیکن ان 40,000 درہموں پہ اللہ اللہ کتنا لٹایا ابو بکر صدیق نے میرے نبی پر، سب کچھ، کہ جس وقت اللہ اللہ ایک وہ بھی تو موقع تھا نا تبوک کا، جب ابو بکر صدیق اپنے گھر کی ایک آخری سوئی تک بھی میرے نبی کریم کی خدمت میں پیش کرتے تھے، سب کچھ لٹا بھی، پھٹے پرانے کپڑے پہن لی، یعنی کوئی چیز چھوڑی نہیں اپنے پاس، ہر چیز میرے نبی پہ قربان کر۔ تو تکسب المعدوم، مدد کرتے تھے، اور یہاں تو پھر ڈبل عہدے لیے نا صدیق اکبر نے، میرے نبی کی بھی خدمت اور اسلام کی بھی خدمت۔ اسلام لانے کے بعد پھر بھی بڑے گھرانے تھے جو صدیق کے وظیفوں پہ چلتے تھے۔ مصطح، وہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگانے والوں کے پراپیگنڈے کا شکار ہوا، ہاں مسلمان، منافقوں نے تہمت لگائی تھی سیدہ عائشہ پر، لیکن یہ ان سے کچھ متاثر ہوا، پراپیگنڈے میں آ گیا، باتوں باتوں میں سمجھ نہ لگی، تو سیدنا صدیق اکبر نے وظیفہ بند کر دیا، وظیفہ بند کر دیا۔ اللہ نے قرآن اتار دیا اور اللہ نے فرمایا لا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى
والیتامی والمساکین۔ اہل مال دولت اہل فضل کو یہ نہیں چاہیے، یہ ان کے شایان شان نہیں ہے اور لائق نہیں ہے کہ وہ نہ دیں انہیں جنہیں پہلے دیا کرتے تھے۔ یعنی اب جو وظیفہ بند کر دیا تو اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس موقع پہ قرآن کی آیت اتر آئی اور اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، او کیوں تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہاری مغفرت کر دے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے اسی عمل کے نتیجے میں؟ چنانچہ جس وقت یہ آیت اتری، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطح کا خرچہ دوبارہ صرف شروع نہیں کر دیا بلکہ پہلے سے دگنا کر دیا، پہلے سے دگنا۔ تو اپنے مال کو اس طرح لٹانا اسلام کے لیے بھی، پیغمبر اسلام کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے۔ تکسب المعدوم تکسب المعدوم وتقر الضیف، مہمانوں کی خدمت یہ بھی ایک وصف تھی صدیق اکبر کی۔ اللہ حضور مسجد حرام میں ہے، مطاف میں ہے، طواف کر رہے ہیں، ابو ذر غفاری حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ السلام علیک، السلام علیک، یا رسول اللہ سلام ہو، یعنی سلام دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور بعد میں پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بتایا کہ میں قبیلہ بنو غفار کا ایک بندہ ہوں۔ کتنے دنوں سے ہو کے کہنے لگے مجھے 30 دن ہو گئے اس مکے کے اندر آئے ہوئے۔ فرمایا تیرے کھانے پینے کا نظام کیسے چلتا ہے؟ اس موقع پہ ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ آج 30 دن ہو گئے اس مکہ شہر کے اندر مجھے اس زمزم کے پانی کے سوا میرے پیٹ کے اندر کوئی چیز نہیں گئی ہے۔ اس موقع پہ میرے پیغمبر نے فرمایا انہا برکۃ، انہا طعام تعمل، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ زمزم کا پانی بڑا برکت والا پانی ہے، بلکہ یہ کھانے پینے کے کھانے کے کام بھی آ جاتا ہے۔ یعنی بھوک لگی ہوئی ہو اور زمزم کا پانی پی لیا جائے تو یہ وہ کمی بھی پوری کر دیتا ہے۔ چنانچہ ابو ذر نے بھی گواہی دی یا رسول اللہ مجھے 1 مہینہ ہو گیا ہے لیکن میرے جگر کے اندر کوئی کمزوری مجھے محسوس نہیں ہوئی کھانے کی۔ زمزم کی برکت اللہ۔ پھر جب صدیق اکبر پاس تھے، جب سنا کہ 30 دن ہو گئے اور مکے والوں نے مہمان کو پوچھا تک نہیں ہے، صدیق اکبر فرماتے ذلی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے آج رات تو میں اسے اپنے دسترخوان پہ لے جاؤں گا۔ موقع تلاش کرتے ہیں ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ۔ وہ جو وصف بیان کیا تھا ابن دغنہ نے اور جاہلیت میں بھی اس پہ عمل تھا، تو اسلام لانے کے بعد بھی اس پہ عمل نہیں چھوڑا صدیق اکبر نے، اور اپنے گھر کو اور اپنے مال متاع کو کس طریقے سے بے یار و مددگار قسم کے لوگوں کے لیے وقف کرتا رہا کہ اللہ بھی گواہیاں دینے لگا۔ اللہ نے بھی قرآن میں پھر گواہی دی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، مظلوموں کی داد رسی کرتا ہے ابو بکر، پہلے بھی کرتا تھا جاہلیت میں، لیکن جس وقت میرے نبی کریم کی صحبت کا رنگ چڑھا ابو بکر پہ تو یہ وصف مزید نکھر کے سامنے آ گئی۔ کس طریقے سے کہ وہ مظلوم جنہیں اسلام لانے کے جرم کے اندر چکی میں پیسا جاتا تھا، ظلم کی چکی میں، سیدنا بلال، سیدنا عامر اور اسی طرح سیدہ زنیرہ اور مزید 5 خواتین جنہوں نے اسلام قبول کر رکھا
رکھا تھا، اور دو مرد ابو حضرت بلال اور حضرت عامر، ان 7 بندوں کو جس طریقے سے ظلم و جبر کی چکی میں پیسا جاتا تھا، اللہ اللہ دیکھنے والے دیکھ نہیں سکتے تھے، چیخیں سنی نہیں جاتی تھی۔ اس موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر ان 7 کو ایک دن میں خرید کر کے آزاد کر دیا اور ظلم سے نجات دلائی۔ جس وقت ظلم سے نجات دلائی، اوپر سے اللہ قرآن میں بول پڑا، اور اللہ کریم فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ صدیق نے انہیں ظلم سے آزادی دلائی ہے، تو بدلے کے اندر میں نے صدیق کو جہنم سے آزادی دے دی ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ وہی تو ہے سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار، جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تاکہ میرا مال پاک ہو جائے۔ مَالِ أَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس لیے نہیں دیتا کہ جناب کسی کا احسان ہے اس کے اوپر تو یہ احسان کے بدلے چکانے کے لیے نہیں دیتا، بلکہ اللہ گواہی دیتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ اللہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق نے جو کچھ دیا ہے میں گواہی دیتا ہوں ابو بکر کے دل کی نیت کی گواہی، مت کہ کل کوئی بندہ اٹھ کے اعتراض کر دے، اس لیے مال خرچ کرتا تھا کہ نبی کریم کی محفل میں میری جگہ بن جائے، حضور کی نظروں میں میں بڑا بن جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ابو بکر کسی وجہ سے نہیں دیتا، یہ دیتا ہے تو صرف اور صرف میں اللہ کی رضا کے لیے دیتا۔ جس کے دل کی گواہیاں کون دے؟ سبحان، جس کے دل کی گواہیاں میرا رب دے، اتنا کمال کا بندہ۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، یہی لفظ اللہ نے اپنے نبی کے لیے بولے ہیں سورۃ والضحیٰ میں، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، جن لفظوں سے اللہ میرے نبی کو رضا کی خوشخبری دیتا ہے، انہی لفظوں سے اللہ صدیق اکبر کو اپنی رضا کی خوشخبری دیتا ہے۔ اتنا قابل قدر انسان، خیارہم فی الجاہلیہ و خیارہم فی الاسلام، جاہلیت میں اگر سلیم الفطرت تھا تو اسلام کے اندر بھی اس کی فطرت میں اتنی ترقی ہوئی کہ کوئی بھی اس سے آگے بڑھ، ہر معاملے میں پہلا۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ ابو بکر کا معنی کیا ہے بھلا؟ ابو بکر اس کا مفہوم عربی میں ایک یہ بھی ہے پہل کرنا، ہر معاملے میں پہل کر جانا۔ ابو بکر یعنی ہر معاملے میں پہل کرنے والا، ہر معاملے میں پہل کرنے والا۔ اللہ، اسلام میں بھی پہل، مال خرچ کرنے میں بھی پہل، ہجرت میں بھی پہل، میرے نبی کے ساتھ غزوات میں جہاد میں بھی پہل۔ اس غار کے موقع پہ، غار ثور 5000 فٹ کی بلندی پہ چڑھ کے پہل کر کے اندر داخل ہوتا ہے پہلے کہ کوئی اگر موذی چیز غار میں ہے مجھے ڈس جائے خیر ہے، میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہر معاملے میں پہل، ہر معاملے میں پہل۔ پھر اللہ نے بھی لاج رکھی، اللہ 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 اللہ، میرے نبی کے بعد جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اللہ نے اسی طرح اپنے محبوب کے ساتھ جوڑ دیا ابو بکر کو جس طرح زندگی میں جڑا رہتا تھا، روزے میں سلا دیا، میرے نبی کے ساتھ سلا دیا، اللہ نے قدر کی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ
انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدۃ وفیہا ندفن، میں ابو بکر و عمر ایک مٹی سے بنے ہیں، ایک میں ہی دفن ہوں گے، ایک سے ہی اٹھائے جائیں گے، اور جب میں اٹھوں گا میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میری بائیں طرف عمر ہوگا۔ اور جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی تھی نا، تو حضرت عمر کی میت پڑی تھی، اندھیرا تھا، غالباً عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میرے کندھے پہ کسی بندے نے آ کے ہاتھ رکھا اور آ کے تعریفیں کرنے لگ گیا حضرت عمر کی۔ اس موقع پہ ان تعریفوں میں ایک بات یہ بھی کر رہا تھا وہ بندہ کہ تم ہی تو تھے جن کے متعلق ہم حضور سے ہر موقع پہ یہ سنتے تھے۔ حضور فرماتے تھے میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، یعنی ہر موقع پہ حضور تمہارا نام ساتھ جوڑ جوڑ کے ذکر کرتے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کے جو دیکھا کہ یہ اتنی تعریفیں کرنے والا عمر کی کون ہے جو عمر پہ اتنا وارے وارے جا رہا ہے، جو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ علی ابن ابی طالب تھا۔ وہ کون تھا؟ آج دشمنیاں جتاتے ہو کہ یہ ان کی دشمنیاں تھی آپس میں، ان کی میت پہ کھڑے ہو کے جو جان فدا کرتا ہے اور کہتا ہے آئے کاش میرا اعمال نامہ بھی اسی طرح کا ہوتا جس طرح اعمال نامہ عمر بن خطاب لے کے اپنے اللہ کے پاس جا رہا۔ اور اسی علی بن ابی طالب سے پوچھا گیا تھا، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، میں ذمہ وار ہوں، محمد ابن حنفیہ بیٹا ہے حضرت علی المرتضیٰ کا، علی الزینبی بھی اسے کہتے ہیں۔ محمد ابن حنفیہ نے ایک دن کہتا ہے سألت ابی، میں نے اپنے باپ علی المرتضیٰ سے پوچھا تھا ای الناس افضل ای الناس خیر بعد رسول اللہ، اے بابا جان یہ تو بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پوری دھرتی کائنات میں سب سے زیادہ بہترین انسان کون ہے؟ میرے باپ نے مجھے کہا ابو بکر۔ سیدنا علی المرتضیٰ جس کی بہتری اور فضیلت کی گواہیاں دیتے رہے، تم کہو ابو بکر و علی میں دشمنی تھی آپس میں؟ خدا کا خوف کرو، نہ دشمنی میں آ کے صحابہ کے گستاخ بنو، نہ گستاخیاں۔ چل ایک حدیث سناتا ہوں، آخری بات ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جو گستاخیاں کرتے ہیں۔ آپ میں سے بھی اگر کسی بندے کے دل میں کوئی ہوتے ہیں نا، کبھی کسی کی سنی کبھی کسی کی سنی، دل میں کوئی بات آ جاتی ہے، اس نے تو یہ کیا تھا، اس نے تو یہ کیا تھا، اس نے تو یہ کیا تھا، تو کبھی دل میں صحابہ کے متعلق کوئی بات آ گئی ہو تو ذرا ایک بات سنو۔ حدیث میں اللہ 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 اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اچانک ابو بکر صدیق اپنے کپڑے کے ایک کونے کو پکڑے اچانک اندر داخل ہوئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارا صاحبکم قد غامرا، اور دیکھو اپنے صاحب کو ابو بکر کو، مجھے تو لگتا ہے کسی سے لڑ کے آ رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے کسی سے جھگڑا ہو گیا۔ اللہ، حضور نے پوچھ لیا، پھر خود بیٹھ گئے اور بیٹھ کے بتانے لگے یا رسول اللہ، عمر بھائی کے ساتھ باتوں باتوں میں میرا کچھ معاملہ بن گیا، اونچ نیچ ہو گئی، ہو جاتی ہے بھائیوں کی آپس میں، ایسے باتوں باتوں میں ہی کچھ اونچ نیچ میری عمر کے ساتھ ہوئی۔ اللہ 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 اللہ، پھر میں نے، عمر مجھ سے ناراض ہوئے، میں نے عمر سے جا کے معافی مانگی، لیکن عمر نے مجھے معاف نہیں کیا اور وہ گھر چلے گئے۔ تو میں آپ کے پاس دوڑتا دوڑتا آیا اور میں آپ کو سفارشی بنانا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میری سفارش کر دیجئے عمر بھائی کے آگے کہ مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھے معاف کر۔ ہاں اللہ اللہ، میرے نبی نے تین موقع پہ تین دفعہ اس موقع پہ فرمایا تھا، 3 بار،
اور ابو بکر تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تجھے تیرے رب نے بھی معاف کر دیا ہے، تجھے تیرے رب نے بھی معاف کر دیا ہے، اور دنیا تجھے کیوں نہیں معاف کرے گی؟ تجھے تو تیرے رب نے بھی معاف کر دیا۔ 3 مرتبہ۔ اللہ اللہ۔ ابھی ادھر ہی بیٹھے تھے کہ اچانک حضرت عمر اوپر سے آ گئے، وہ گھبرائے آئے، اور وہ بھی معافیاں مانگتے آئے۔ یا رسول اللہ، میں پہلے گیا ہوں بکر کے گھر والوں نے بتایا گھر تو نہیں آیا، تو میں نے سوچا آپ کے پاس ہی آیا ہوگا، میں سیدھا آیا ہوں، واقعی بیٹھا تو آپ کے پاس ہے، میں معذرت کرتا ہوں، مجھ سے زیادتی ہو۔ یہ ہے میرے نبی کی تربیت کا اثر۔ اگر بھائیوں میں کبھی اونچ نیچ ہو جائے، ایک کہتا ہے میری زیادتی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یار میری زیادتی ہے۔ ہر بندہ معافی میں پہل کرتا، یہ میرے نبی کی تربیت کا اثر ہے۔ چنانچہ اس موقع میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت حضرت عمر نے معذرت کی، اس موقع میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ بعثنی الیکم فکذبتم۔ سنیے ذرا، حضور فرماتے ہیں بے شک اللہ نے مجھے نبوت کا تاج پہنا کے تمہاری طرف بھیجا تھا، تم نے مجھے جھٹلایا تھا۔ حضرت عمر کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ تم نے مجھے جھٹلایا تھا، یعنی تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا۔ اور یہ ابو بکر بیٹھا ہے، جب میں نے اسے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو اس نے کہا تو سچ کہتا ہے۔ یہ وہ بندہ تھا جس نے سب سے پہلے میری تصدیق کی تھی، اور صرف تصدیق نہیں کی، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی جان اور اپنے مال کو میرے اوپر لٹا دیا تھا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي، تو تم میرا لحاظ کر کے ابو بکر کو کیوں ستانا بند نہیں کرتے؟ اور تم میرا لحاظ کر کے ابو بکر کو ستانے سے باز کیوں نہیں آتے؟ اور تم میرا ہی لحاظ کر جاتے، ابو بکر کو کچھ نہ کہتے۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے میری تصدیق کی ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی جان میرے اوپر قربان کی ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنا مال میرے اوپر قربان کیا۔ تو ابو بکر کو کوئی ستائے تو میرا نبی کہتا ہے مجھے ہی دیکھ لو، ستاؤ نہیں ابو بکر کو۔ تو میں یہی آپ کو کہنا چاہتا تھا، ابو بکر کو ستانے والوں گستاخیاں کر کے، فتوے لگا کے، تبصرے کر کے، تبرے کر کے، میرے نبی تم سے سفارش کرتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي، اور مجھے ہی دیکھ لو۔ کیونکہ ابو بکر تو کوئی نہیں جانتا تھا، ابو بکر کا نعرہ تو تب بلند ہوا جب اس نے اپنے آپ کو محمد کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس کی تو عزت میری وجہ سے ہے، وہ تو میرے اوپر اپنی جان۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ، اگلا جمعہ بھی اسی عنوان پہ ہوگا۔ وآخر دعوانا